السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم سورۃ الحج کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات
آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نصیب پر ہے وہ آج نازا جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. نصیب پر ہے وہ آج نازا جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. منا کی جانب رواں دواں ہے منا کی جانب رواں دواں ہے. لبوں پہ لبیک کی صدا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں. بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں. خدا کے مہمان ہے منا میں خدا کے مہمان ہے منا میں. عجیب کیف و سرور سا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں. قبول کیوں نہ ہو یہ دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں. معاف اس کی ہے سب خطائیں معاف اس کی ہے سب خطائیں. جو آج عرفات میں کھڑا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وقوف عرفہ سے بن کے قندر چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجر. وقوف عرفہ سے
سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجر، مہک رہا ہے دلوں کا گلشن، مہک رہا ہے دلوں کا گلشن، خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انوکھی بستی عجب زمیں ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے، انوکھی بستی عجب زمیں ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے، یہ کس قدر جو شب ہنسی ہے، یہ کس قدر جو شب ہنسی ہے، کرم خدا کا یہاں بڑا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے، رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے، مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے، رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے، تھکن سے چورا انگ انگ ہے، تھکن سے چورا انگ انگ ہے، مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عبید اپنی کہاں تھی اوقات کہ لے کے جاتے یہاں کی برکات، عبید اپنی کہاں یہ اوقات لے کے جاتے یہاں کی برکات، نبی کے صدقے دعا کا دامن، نبی کے صدقے دعا کا دامن، سبھی مرادوں سے بھر گیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یوں تو اللہ عز و جل کے ہی سارے دن اور ساری راتیں ہیں، وہی سارے دنوں کا اور ساری راتوں کا خالق ہے، لیکن پروردگار جل جلالہ نے کسی نسبت کی بنیاد پر بعض راتوں کو اور بعض دنوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے صرف دن اور رات ہی کے تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار جل جلالہ نے مہینوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان مہینوں میں عظمت والے اور حرمت والے مہینوں کا ذکر بھی اس نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یعنی بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ آسمان و زمین کی جب سے تخلیق ہوئی، پروردگار جل جلالہ نے تب سے مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں پروردگار جل جلالہ نے 4 مہینوں کو حرمت والے اور عظمت والے مہینے بنائے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب المرجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں کے اندر پروردگار جل جلالہ نے فضیلت اور عظمت جس وجہ سے ذی الحجہ کے مہینے کو عطا فرمائی، وہ وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں پروردگار جل جلالہ کے وہ بندے جنہوں نے آغوش اسلام میں قدم رکھا ہے اور جو صاحب استطاعت ہیں، وہ حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، اور ایک عظیم اجتماع عرفات کے میدان کے اندر ہوتا ہے، جس میں پروردگار جل جلالہ سب کی توبہ قبول فرما کر ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرمت اور عظمت والے مہینے 4، اور ان 4 مہینوں کے اندر ذی الحجہ یہ فضیلت رکھتا ہے اور اپنے دامن میں بے شمار برکتیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں اسی ذی الحجہ کے مہینے کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی، لیکن ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمانے سے پہلے رب قدیر جل جلالہ نے فجر کی قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا والفجر، فجر کی قسم، اس صبح کی قسم۔ اب یہاں فجر سے مراد کون سی فجر ہے، صبح سے مراد کون سی صبح ہے؟ تو مفسرین کے کئی اقوال موجود ہیں۔ کسی نے کہا یوم جمعہ کی فجر، کسی نے کہا روز کی فجر، کسی نے کہا یوم عرفہ کی فجر،
تو اس سے مراد مختلف مفسرین اور مختلف بزرگان دین نے مختلف فجر کو لیا ہے، لیکن اعلیٰ اور انسب یہی لگتا ہے کہ مطلق اس فجر کی قسم کو مراد لیا جائے جو روزانہ کی فجر ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اس وقت پروردگار جل جلالہ کی وہ مخلوق جو نیند سے بیدار ہوتی ہے اور رزق کی تلاش کے اندر نکل پڑتی ہے، اس میں چرند و پرند بھی ہوتے ہیں اور اسی میں انسان بھی ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فجر کی قسم یاد فرما کر پروردگار جل جلالہ نے فجر کی اہمیت ہمیں بتائی۔ یاد رکھیں، فجر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوا کرتا ہے جس وقت پروردگار جل جلالہ کے فرشتے رزق لے کر اس بندے کے گھر پہنچتے ہیں جو بندہ بیدار ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہوتا ہے، معبود برحق کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اسے رزق عطا فرما کر اسے مالا مال کر دیتے ہیں اور اس کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ یوم عرفہ کی فجر مراد ہے تو بہت سارے حجاج، بلکہ تقریباً حجاج، یوم عرفہ کو فجر کی نماز منا میں ادا کر کے عرفات کے میدان کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور لبیک ان کی زبان پر جاری و ساری ہوتا ہے، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، آلودہ کپڑے ہوتے ہیں، گرد آلود کپڑے ہوتے ہیں، اور اسی سچویشن میں اپنے معبود کی بارگاہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہ عرفات کے میدان کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے مراد یوم عرفہ کی بھی فجر ہے، اور اسی طریقے سے یوم جمعہ جو سید الایام ہے اس کو بھی اگر مراد لیا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کا دن جو قائم ہوگا وہ یوم جمعہ ہی ہوگا، اور پروردگار جل جلالہ یوم جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں اپنی کتاب اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو اگر اس سے مراد جمعہ کی فجر ہے تو بھی باعث برکت ہے، روز کی فجر ہے تو بھی باعث برکت ہے، اور اگر یوم عرفہ کی فجر ہے تو بھی باعث برکت ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے تو اس وقت بہت ساری تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا، اور لوگوں نے بہت اذیتیں پہنچائیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے۔ پروردگار جل جلالہ نے نوید سنائی اور مژدہ جاں فضا سنایا کہ جس طریقے سے ہر رات کے بعد فجر طلوع ہوتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ان غموں کے بادل کے چھٹنے کے بعد ایک ایسی صبح بھی طلوع ہوگی جو صبح تمہارے پیغام کے قبول کرنے والے اور تمہارے مشن کو آگے بڑھنے کی بشارت کے ساتھ وہ صبح طلوع ہوگی۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے، اور بعض صوفیاء کرام یہاں تک گئے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس سے یہ بھی مراد فجر سے مراد انفجار لیا ہے انہوں نے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال پروردگار جل جلالہ نے جو قسم یاد فرمائی ہے تو اس قسم کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی دن یا کوئی رات جو بہت عظمت والا ہو، یا کوئی ذات بہت عظمت والی ہو، یا کوئی مقام بہت عظمت والا ہو، تو میرا مولا اسی کی قسم یاد فرماتا ہے۔ تو فجر کی قسم یاد فرما کر پروردگار جل جلالہ نے فجر کی عظمت ہمارے سامنے اجاگر کر دی کہ دیکھو فجر کتنا اونچا وقت ہے اور فجر کتنی اہم ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فجر کے وقت کی قدر کریں، اور اس وقت سوئے پڑے نہ رہیں، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
منافق اور مومن کے حوالے سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، یعنی پتہ چلا کہ فجر کے وقت جو نہیں اٹھتا اس کے اندر کسی حد تک منافق کی علامت پائی جاتی ہے، اور جو فجر کے وقت اٹھ کر اللہ کی بندگی کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے اور اللہ کی بندگی کو بجا لاتا ہے، پروردگار جل جلالہ اس بندے سے خوش بھی ہوتا ہے، اور اس فجر کی قدر کی برکتوں سے میرا مولا اسے مالا مال بھی فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر پروردگار نے قسم یاد فرمائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی مفسرین کے کئی اقوال موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا شب برات جس 10 دن کے درمیان آتی ہے وہ درمیان کے 10 دن، بعض نے یہ کہا کہ ماہ محرم کے 10 دن 10 راتیں، بعض نے کہا رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، لیکن اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور 10 راتیں بول کر اس سے 10 دن بھی مراد لیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، یعنی ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں رات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں کیا ہے، اسے سماعت فرمائیں اور یاد رکھیں۔ ان عظمت والے دنوں رات کی قدر کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب رؤوف الرحیم دانائے خفایا و غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی نیکی محبوب ہو، کوئی دن بھی ایسا نہیں جس دن کی نیکی اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ محبوب ہو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 10 دنوں کی نیکی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ پروردگار کے بندے ماہ ذی الحجہ کے اول 10 دنوں کے اندر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو وہ نیکی اللہ کو بے پناہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، یعنی اگر کوئی دوسرے دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے علاوہ کے دنوں میں اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو وہ جہاد سے بڑھ کر کی بھی عشرہ ذی الحجہ کی نیکی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، مگر جب کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور ان میں سے کچھ لے کر بھی واپس نہ آیا۔ اگر کوئی بندہ ماہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے علاوہ کے دنوں کے اندر جہاد میں نکلا اور اس نے اپنی جان بھی کھپا دی اور مال بھی کھپا دیا، تو ایسے شخص کی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، ورنہ ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کے نزدیک سارے دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غفلت کے شکار نہ ہوں، بلکہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی یاد میں لمحات کو گزاریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ بلکہ میں تو یہ گزارش کروں گا ہو سکے تو ان 10 دنوں کے اندر قرآن مقدس ایک ختم 3 پارے کے اعتبار سے کر کے کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ کی عبادات کی فضیلت کیا ہے، اس سے اگر آپ سماعت فرمائیں گے مزید تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت شیخ ابو البرکات نے بالاسناد بیان فرمایا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا اور اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جاتا۔ اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ایک ایسا شخص ہے جو گانے کا دل دادا تو تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اس نے عشرہ ذی الحجہ کا روزہ شروع کر دیا صبح سے اور گانا چھوڑ دیا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب اس کی اطلاع پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزوں پر ابھارا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں حجاج کرام جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ یعنی وہ حجاج کرام جو مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں اور اللہ کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں، طواف کعبہ میں لگے ہوئے ہیں، زیارت کعبہ شریف کے اندر لگے ہوئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے اندر لگے ہوئے ہیں، عبادت و ریاضت کے اندر مصروف ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو میں تو وہاں نہیں پہنچ سکا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کی دعا میں شامل ہونے کے لیے ان 10 دنوں کے روزے رکھے تاکہ ان کے ساتھ عبادت میں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کتنی عظیم بشارت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گنہگار و سیاہکار و خطاکار بندہ اچھوں کی نقل کے اندر اگر مصروف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نقل کے صدقے میں کرم کی نظر فرما کر پروردگار جل جلالہ اسے بھی ثواب سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشکاہ شریف کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر۔ یہ مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس رات کی فضیلت یعنی عشرہ ذی الحجہ کی رات کی فضیلت شب قدر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی عبادت بندے مومن کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور اپنے اوقات کو اس میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت شیخ ابو البرکات نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس شخص نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کی سی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک رات جاگ کر کے گزارنا عشرہ ذی الحجہ کی، اس کی فضیلت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے روزے رکھنے کی دن میں اور رات میں اللہ کی بندگی کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب عشرہ ذی الحجہ میں جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں، ان اعمال صالحہ کی برکتیں کیا ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں عبادت و ریاضت کرے، نیکیاں کرے، تو ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ جو شخص ان 10 ایام کی عزت اور قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرماتا ہے۔ کون سی 10 چیزیں؟ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ 10 دنوں رات عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا عمر میں برکت کے لیے یہ 10 دنوں میں عبادت و ریاضت کرنا یہ ضروری ہے، بلکہ مفید ہے، اور اس کی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا فائدہ، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کرنے والے کے مال میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! کون نہیں چاہتا کہ پروردگار جل جلالہ اس بندے کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے؟ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، مال میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت و ریاضت اور اعمال صالحہ کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے چوتھا فائدہ، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کرے تو ان اعمال صالحہ کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر اپنے دامن میں لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کا جائزہ لیں تو ہمارا وجدان خود پکار اٹھے گا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، اور ہمارے گناہ سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن میرے رب کی رحمت ان سب سے زیادہ ہے۔ وہ ہمیں مواقع عطا کرتا ہے، چانس دیتا ہے، دن دیتا ہے، رات دیتا ہے، لمحات دیتا ہے کہ میرے بندو، تمہارے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کو اگر مٹانا چاہتے ہو تو آؤ میرے عظمت والے دنوں کی قدر کرو، اس میں اعمال صالحہ کرو، نیکیاں کرو، میرے پاس گڑ گڑاؤ، رو، تاکہ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں اور تمہاری نیکیوں کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دوں۔ تو جن دنوں کے اندر اللہ عز و جل نیکیوں کو گناہوں کا کفارہ بناتا ہے، ان دنوں رات کے اندر عشرہ ذی الحجہ بھی شامل ہیں۔ اگر ہم نے عشرہ ذی الحجہ میں نیکیاں کی تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل اعمال صالحہ کرنے والوں کو عشرہ ذی الحجہ میں ان کے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کتنا اضافہ فرماتا ہے؟ وہ اس کی شان کے مطابق،
اس کی عظمت کے مطابق کہ وہ کتنا اضافہ فرما دے۔ بعض نیکیوں کے حوالے سے تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب پروردگار 70 سے لے کر 700 گنا تک اور کہیں بے حساب تک پروردگار جل جلالہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کرنے والوں کی نیکیوں میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی اس کے ثواب کے اندر پروردگار اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چھٹا فائدہ یہ ہے نزع میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر نے کہا کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ نزع کے وقت شیطان مکمل طور پر ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات مجھ پر آسان فرما۔ امت کی تعلیم کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا بہت ہی اونچا مقام رکھتی ہے۔ آپ جانتے نزع کے وقت سچویشن کیا ہوتی ہے؟ شدت پیاس سے حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس وقت پانی لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہہ دے میں تیرا معبود ہوں اور میں تجھے پانی دے دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں ایسی سچویشن کے اندر ایمان کا خطرہ کتنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تکلیف کے وقت، یعنی جب شیطان ہمیں پریشان کر رہا ہو، پھر جب روح ہمارے جسم سے نکالتے وقت جو ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان تکلیفوں سے اگر ہم آسانی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کی کوشش کریں، انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ نزع میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے 7واں فائدہ، ظلمت میں روشنی عطا فرمائے گا۔ قبر بھی تاریک ہے اور دنیا کا کوئی شخص قبر کی تاریکی کے حوالے سے جب بھی سوچتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس اندھیری قبر کے اندر میرا کیا ہوگا۔ بلکہ دنیا ہی میں آپ دیکھیں اگر بجلی گل ہو جائے تو انسان پر کتنا خوف طاری ہوتا ہے، کتنی پریشانی اسے محسوس ہوتی ہے، کتنا ڈر اسے لگا رہتا ہے۔ تاریکی میں کہیں آپ چلے جائیں تو اس وقت بھی آپ کو کافی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں اور ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ ہر قسم کی ظلمت اور ہر قسم کی تکلیف اور اندھیری سے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نجات عطا فرمائے تو پروردگار جل جلالہ کے بندوں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کریں۔ اس عبادت کی وجہ سے اللہ ہر قسم کی ظلمت کو دور فرما کر پروردگار وہاں پر روشنی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ! یہ عبادت جو عشرہ ذی الحجہ کی ہے اپنے دامن میں کتنی برکتیں رکھتی ہیں اور کتنی مصیبتوں کے علاج کے طور پر یہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادتیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 8واں فائدہ میزان میں سنگینی کر دیتا ہے۔ یعنی میزان میں جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت جب گناہوں کے دفتر کی وجہ سے ہمارا پلہ، ہمارا میزان گناہ سے بھر جائے گا، گناہ کے دفتر سے، اور نیکیوں کا پلڑا اس وقت ہلکا محسوس ہوگا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے بندوں کے لیے پروردگار جل جلالہ اس کے میزان پر پروردگار جل جلالہ ان 10 دنوں کی عبادت کے وزن کو رکھ کر اس کو جو ہے بھاری فرما دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا وہ پلہ اور وہ پلڑا
جو میزان کا ہلکا ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو وزنی بنا دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کریں تاکہ پروردگار جل جلالہ ہمارے میزان کے نیکی کے پلڑے کو بھاری فرما دے۔ اسی طریقے سے 9واں فائدہ دوزخ کے طبقات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ دوزخ کا ایک طبقہ نہیں ہے، دوزخ کے طبقات ہیں، اور اتنے طبقات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ لوگ جو چگلی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویل آیا قرآن مقدس میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان لوگوں کے لیے بھی ویل آیا جو لوگ نماز اپنی ادا تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کی نیت سے یا وقت گزر جانے کے بعد، فویل للمصلین، یہ قرآن مقدس میں، الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ ویل کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ تو جہنم کے طبقات ہیں، تو مختلف طبقات جہنم کے جو ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ دوزخ کے سارے طبقے سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہمیں اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ یہ دوزخ کے طبقات سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ میں اگر دوزخی کا تذکرہ کروں، اس کے طبقات کا، اس کی غذا کا، اس کی سچویشن کا ذکر کروں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہر بندہ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو دوزخ سے بچائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ایک دعا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو دوزخ خود اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، مولا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا دیتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دوزخ کے طبقات سے بھی اگر بچنا ہو تو عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کریں۔ پھر میں سمجھا دوں عشرہ ذی الحجہ سے مراد کیا ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، 10 تاریخ کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے اور 9ویں تاریخ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 9ویں کو یوم عرفہ ہے اور اس کے روزے کی کیا فضیلت ہے، پھر کبھی آپ کے سامنے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بعد کی گفتگو کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لیکن رات کے اعتبار سے 10ویں رات بھی، یعنی 9ویں کا روزہ یوم عرفہ کے بعد جو عید کی رات آتی ہے 10ویں کی رات، وہ رات بھی بہت فضیلت والی رات ہے، تو اس رات کو بھی عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 10واں فائدہ یہ ہے، جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کرے تو جنت کے درجات کے اندر پروردگار عروج عطا فرماتا ہے۔ جنت کے بھی درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ جنت کا جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ عروج کرتا رہے جنت کے درجات کے اندر، تو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کی عادت ڈالے، اور ان اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے درجات کے اندر عروج عطا فرمائے گا۔ یہ 10 فائدے میں نے آپ کو عشرہ ذی الحجہ کے اعمال صالحہ سے متعلق عرض کیے۔ اب سنیں، جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، اس نے گویا اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں کسی مسکین کو کچھ دے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت پر صدقہ کیا۔ پتہ چلا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام عشرہ ذی الحجہ میں صدقہ کثرت سے کیا کرتے اور مسکین کی جھولیوں کو بھرا کرتے۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ اللہ اکبر! یعنی آپ اندازہ لگائیں، کوئی مریض ہے
اور آپ عشرہ ذی الحجہ میں اس کی عیادت کو چلے گئے، مزاج پرسش کے لیے چلے گئے، بیمار ہے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے چلے گئے، تو اس کی طبیعت پوچھنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ کس کی طبیعت اور عیادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کا ثواب اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جو کسی کے جنازے کے ساتھ گیا گویا اس نے شہیدوں کے جنازوں میں شرکت کی، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کسی ایمان والے کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائیں یا اس کے جنازے کو کاندھا دے دیں تو گویا آپ نے اللہ کی راہ میں جان دینے والے کی جنازے کے اندر شریک ہونے کی سعادت حاصل کر لی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیں، مومن فرمایا گیا، کسی بھی مومن کو آپ نے کپڑا پہنا دیا اس عشرے کے اندر، تو میرا مولا آپ کو قیامت کے دن یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کسی کو کپڑا کسی مومن کو پہنانے پر پروردگار خلعت عطا فرمائے گا، آپ کو تاج عطا فرمائے گا، آپ کو وقار عطا فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل کرم کی نظر فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر عرش کے نیچے مہربانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرش کے نیچے ہی آدمی کو پناہ ملے گی، یعنی کل بروز قیامت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، پورا میدان چٹیل ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور عرش کا سایہ صرف وہاں پر موجود ہوگا۔ اب عرش کے سائے کے نیچے، عرش کے نیچے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ مہربانی فرمائے تو اس کے لیے بہتر عمل یہی ہے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ میں کسی یتیم پر مہربانی کریں تو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرے میں شریک ہوا وہ گویا انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں شریک ہوا۔ سبحان اللہ! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مجلس میں شریک ہونے کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو عشرہ ذی الحجہ میں کسی عالم، یعنی مراد سنی عالم صحیح العقیدہ عالم کی مجلس کے اندر شریک ہوا، ان کے درس میں شریک ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا ثواب عطا فرمائے گا گویا وہ انبیاء و مرسلین کی نشست کے اندر اور ان کی مجلس میں شریک ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ کو ہلکا نہ جانیں، اس کی قدر کریں اور خوب اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت کر کے اعمال صالحہ کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے خوب برکتیں حاصل کریں، خوب رحمتیں حاصل کریں، خوب کرم کی بارشیں حاصل کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کی عبادت عشرہ ذی الحجہ میں، ایک رات کی عبادت اگر کسی بندے نے کی تو آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کتنی فضیلت بیان فرمائی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس نے حج اور عمرہ کرنے والے کی عبادت جیسی عبادت کی۔ کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں اپنی راتوں کو گزار دیتا ہے، فضول چیزوں میں اپنی راتوں کو گزار دیتا ہے، اور اللہ نے جو نیکیوں کا موقع اور ثواب کمانے کا گولڈن چانس عطا فرمایا اس گولڈن چانس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشر ذی الحجہ کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اس میں عبادت و ریاضت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیخ ابو البرکات نے بالاسناد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ذی الحجہ کے اول عشرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ قبول کی، یعنی خطائے اجتہادی کے بعد آپ نے بارگاہ سمدیت کے اندر جو التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی۔ لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے میرے کریم نے جن دنوں میں سے دن کا انتخاب فرمایا وہ کسی اور مہینے کا دن نہیں، وہ عشر ذی الحجہ ہی میں سے ہے، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اس وقت وہ عرفہ میں تھے، عرفہ میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا فرمائی، اور میرے کریم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمائی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ یہ چلا ایک نبی کے لیے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے دعا کی قبولیت کے لیے 90 تاریخ ذی الحجہ کی اسے پسند فرمائی، اور اس وقت کی ہوئی دعا کو میرے مولا نے قبول فرمائی اور توبہ کو قبول فرمائی۔ پتہ چلا عشر ذی الحجہ کی برکتیں کتنی ہیں اور اس میں یوم عرفہ کی برکتیں کتنی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اسی عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دوستی کا تاج اللہ نے عشر ذی الحجہ میں عطا فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے اور ان 10 دنوں کی برکت کیا ہے۔ اسی عشرے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلام کی عزت عطا ہوئی۔ پروردگار جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام جو فرمایا وہ اسی عشر ذی الحجہ میں کلام فرمایا۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ عشر ذی الحجہ کے اعمال، عشر ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کثرت سے کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی خطاؤں پر معافی مانگیں، اور عبادت و ریاضت میں لمحات کو گزار کر اللہ کی بارگاہ سے بے شمار انعام و اکرام حاصل کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن و رات میں ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، ریاضت کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ سے اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں عشر ذی الحجہ میں کی جائیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ ناقص عبادت، ہماری عبادت کہاں، ہم اللہ کی عبادت کا حق کہاں سے ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو جو کچھ بھی ہماری ہم سے عبادت ہوتی ہے یا اعمال صالحہ ہوتے ہیں یہ اس کی شان کے لائق تو نہیں، لیکن وہ اپنے کرم سے اگر قبول کر لے تو اس کا بڑا احسان ہوگا۔ ہم اس کے کرم پر نظر رکھتے ہوئے، اس کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس کی بندگی کے اندر عشر ذی الحجہ میں اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل نے جن 10 دن و رات کی قسم یاد فرمائی آپ جانتے ہیں وہ عشر ذی الحجہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کرتے ہوئے اس میں عبادت کریں
اور خاص طور پر روزانہ کی فجر کی قدر کریں، یوم عرفہ کی فجر کی بھی قدر کریں، اور یوم جمعہ کی فجر کی بھی قدر کریں، اس لیے کہ میرے مولا نے فجر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور مولا ہم سب کو ان ایام اور ان راتوں میں عبادت و ریاضت کی توفیق، اور پروردگار عبادت و ریاضت کا جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔